حضرات گرامی قدر، رمضان شریف کا یہ جو مہینہ ہے اس کا آخری عشرہ ہے، یہ نزول قرآن کا عشرہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ رمضان کو جو فضیلتیں، جو عظمتیں ملی ہیں وہ اس وجہ سے ملی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن حمید، قرآن مجید، فرقان حمید جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان شریف کے مہینے کو یہ ساری فضیلتیں، عظمتیں کیوں ملی ہیں؟ اس لیے ملی ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام کے نزول کی تکمیل جو ہے اسی بابرکت مہینے کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اسی لیلۃ القدر میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے، اور پھر لیلۃ القدر کی فضیلت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جو جبریل امین نازل ہوتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ، اور اس رات جو بھی شخص قیام میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، سجود میں ہوتا ہے، حضرت جبریل امین اس کے لیے آ کر دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کو یہ فضیلت کس لیے ملی ہے؟ اس لیے ملی ہے کہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام جو صحیفہ رشد و ہدایت ہے، جو صحیفہ انقلاب ہے، اس کے پیغمبر کے اوپر نازل ہوا، اس کی تکمیل جو ہے اسی بابرکت مہینے کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اسی رات کے اندر ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری برکتیں کس کی وجہ سے؟ قرآن حکیم کی۔ حضرات دیکھیں، نزول قرآن کے حوالے سے قرآن کے 2 نزول ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن رب کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ حضرت جبریل کے واسطے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا، اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق اپنا سارا کلام 30 پارے اس نے لکھ لیا تھا، اور اسے ایک ہی دفعہ لوح محفوظ کے اوپر لکھ دیا ہے۔ لوح محفوظ سے اس کے نزول کے 2 مرحلے، اس نے ایک رات دفعتاً سارے کا سارا آسمان دنیا، یہ جو آسمان دنیا کے قریب ہے ہمارے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس کی ایک جگہ ہے بیت العزت، اس کے اوپر اس قرآن کو سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک رات نازل فرما دیا۔ یہ قرآن کا پہلا نزول ہے، اس کا بھی قرآن کے اندر بیان ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ جو کہا گیا ہے ہم نے اس قرآن کو ایک بڑی فضیلت والی، قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ لوح محفوظ سے یک بارگی دفعتاً ایٹ اے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کے مقام بیت العزت پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن کا پہلا نزول۔ قرآن کا دوسرا جو نزول ہے وہ 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت، حسب موقع حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر و اقدس کے اوپر نازل ہوا، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوئی۔ یہ ہے قرآن کا نزول کے 2 مرحلے۔ پہلی جو آسمانی کتابیں تھی نا، تورات شریف ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اس کے تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی تورات شریف، وہ ساری کی ساری اکٹھی آپ کو دے دی گئی تھی۔ یہ قرآن کا ہی یہ درا امتیاز ہے کہ اللہ نے اس کلام کو یک بار بھی نازل نہیں فرمایا، کہ جس طرح سے کوئی موقع اور مناسبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی پوری سورت، جس طرح سورہ یوسف ساری اکٹھی نازل ہوئی، سورت الانعام پوری ساری کی ساری نازل ہوئی، اللہ نے اپنے حبیب کے سینہ اطہر و اقدس کے اوپر نازل فرمایا، اور اس کی تکمیل کب ہوئی ہے؟ وہ لیلۃ القدر میں ہوئی۔ اور اس وجہ سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، حضور نے فی العشر الاواخر من رمضان، حضور نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ کیوں تلاش کرو لیلۃ القدر کو؟ اس کی جو بڑی فضیلت ہے اس لیے ہے
کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام نازل ہوا جس کلام کی تعریف میں وہ خود فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، محبوب فرما دیجئے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، یہ جتنے بھی دنیا کے سمندر ہیں تیرے رب کے کلمات کو، قرآن کی تعریف کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یہ سارے سیاہی جو بن جائیں سمندر یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن محبوب تیرے رب کے کلام کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اس کے معامل کے طور پر جتنے سمندر ہیں اور بھی سمندر آ جائیں جو سیاہی بن جائیں، یہ وہ کلام ہے کہ جس کی عظمتیں، جس کی فضیلتیں پروردگار عالم خود بیان فرماتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ طوبی لامت، مبارک ہو اس امت کو، امت محمدیہ کو، علی صاحب الصلاۃ والسلام کو، کیا مبارک ہو سے کیا ینزل ھذا علیہا، جس کے اوپر یہ کلام اتارا گیا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور پھر فرمایا طوبی لاجواف تحمل ھذا، ان سینوں کو مبارک ہو کہ جنہوں نے اس قرآن کو اٹھایا ہے۔ آج 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، آپ کو دنیا کے اندر تورات کا حافظ نہیں ملے گا، آپ کو دنیا کے اندر انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، بلکہ وہ کتابیں بھی اصلی شکل میں موجود نہیں۔ جس زبان کے اندر وہ نازل ہوئی تھی، عبرانی زبان کے اندر، وہ زبان بھی آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آج 7 سال کا بچہ جو ہے آپ دیکھیں گے وہ حامل قرآن بنا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی اس وجہ سے سرکار فرماتے ہیں طوبی لاجواف، مبارک ہو ان سینوں کو جنہوں نے اس قرآن کو اٹھایا، وطوبی لألسنۃ، مبارک ہو ان زبانوں کو تکلموا بہذا، جو اللہ کے کلام کے ساتھ ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضلی علی الخلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کلام کی فضیلت باقی سب کلاموں پر ایسے ہے کہ جس طرح میں خالق کی فضیلت جو ہے اپنی مخلوق کے اوپر ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے قرآن کو اتنا مشغول ہو گیا، قرآن پڑھنے کے اندر اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے میری بارگاہ میں دعا کے لیے ٹائم بھی نہیں ملتا۔ تو سرکار نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ من شغلہ القرآن، کہ جسے قرآن نے اتنا مصروف کر دیا کہ اسے سوال کا اور دعا کا موقع بھی نہ ملا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو مانگنے والے ہیں بن مانگے قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حافظ کی فضیلت، حافظ کے والدین کی فضیلت، مشہور حدیثیں سنتے رہتے ہیں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا، جہاں پر قرآن کی تلاوت کا اختتام ہوگا وہی تیری آخری منزل ہوگی جنت میں۔ اور اس کے والدین کو قیامت والے دن سب کے سامنے تاج جو ہے وہ پہنایا جائے گا، باقی ساری مخلوق اس کے اوپر رشک کر رہی ہوگی۔ اس وجہ سے قرآن کے ساتھ محبت کر لو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو، قرآن کو سمجھنے کے لیے عالم دین بنا لو، یہی اسی میں ہماری کامیاب۔ حضور فرماتے اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا، فرمایا قرآن کو پڑھا کرو، قیامت والے دن یہی سفارشی بن کر آئے گا، قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں نہاد القلوب تستو کما یستو الحدید، یہ جو دل ہے یہ بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ماں جلا ہوا پھر صاف کیسے کریں، سائیکل کیسے کریں، پالش کس طرح سے؟ فرمائیں حضور نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک ہے موت کو کثرت سے یاد کرو، دوسری تلاوت القرآن، قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ آج ہر گھر کے اندر قرآن کے ساتھ آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ صبح کا ہمارا جو معمول تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ہمارے بچے، بزرگ، ہماری خواتین قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے وہ جو معمول تھا اہل اسلام کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ جب سے موبائل آ گیا ہے، جب سے اور چیزیں آ گئی ہیں، قرآن کی تلاوت کا معمول ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر عجیب و غریب قسم کے کوئی مجتہد بھی مل گئے ہیں
جو یہ کہتے ہیں بس صرف قرآن کو سمجھا کرو، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن کے اندر موجود ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ محبوب اتل ما، تلاوت کیجئے۔ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں اتل ما اوحی، یہ جو خامدی کی فکر ہے یہ غلط فکر ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، جو کہتا ہے کہ صرف قرآن کو سمجھو، قرآن پڑھنا کوئی نہیں، حالانکہ محبوب کے فرائض نبوت میں یہ شامل ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور کے فرائض نبوت کے اندر شامل ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا محبوب قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت مستقل ایک عبادت ہے۔ تو اور یہی حکم بھی دیا گیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، محبوب تیری طرف جو کتاب وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کرے اور نماز کو قائم کرے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بلند ہے۔ تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، قرآن حکیم کا پڑھنا بھی عبادت۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، آج جو سعودیہ کے اندر جو سرکاری جو فقہی مسلک ہے وہ حنبلی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل، جس طرح ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ حنبلی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل امام اہل سنت کے چوتھے بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب کے اندر دیدار کیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا وہ کون سا عمل ہے جو بندے کو تیری بارگاہ کے قریب کر دیتا ہے، کوئی وہ عمل تو بتاؤ۔ رب العالمین نے فرمایا احمد، بندے کو میرے جو قریب کرتا ہے وہ میرے کلام کی تلاوت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے پوچھا باری تعالیٰ کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یا ایسے ہی قرآن کو پڑھنا کہ پتہ نہ چلے بس انسان تلاوت کرتا رہے، ترجمے کا تفسیر کا پتہ ہی نہ ہو، کیا پھر بھی وہ عمل بندے کو تیری بارگاہ کے قریب کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے احمد، میرے کلام کی کوئی جس طریقے سے تلاوت کرتا ہے یہ فعل اتنا محبوب ہے کہ وہ فعل بندے کو میری بارگاہ سمدیت کے قریب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کے من کان حرفا من کتاب اللہ فلو عشر حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا لم اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف و میم حرف۔ سرکار نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا یہ جو تم الف لام میم پڑھتے ہو الف یہ ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ جس نے الف لام پڑھا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی، سبحان اللہ۔ 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس وجہ سے حضرات آج کے یہی پیغام ہے، قرآن کو پڑھیں، تلاوت کو زندگی کا معمول بنائیں، موت کو کثرت سے یاد کریں، تلاوت کو، یہ دلوں کا جو زنگ آلود جو دل ہیں ان کو سائیکل اور پالش کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ۔ اور کلام کو خوش الہان جو قاری ہے ان سے قرآن کو سننا، یہ بھی باری تعالیٰ کی سنت ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بڑے حافظ تھے، حضور کے صحابی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف وحی بھیجی، محبوب ابی بن کعب سے کہے میرے کلام کی تلاوت تو کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کیا میرا تذکرہ ادھر بھی ہوتا ہے؟ ہاں، رب العالمین فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عبداللہ تلاوت کرے۔ حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا، میں نے رخ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں؟ چہرہ بدوہا، چشمان مصطفیٰ سے آنسو جو ہیں وہ چھلک رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سن کر، قرآن کو سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت۔
اور قرآن حکیم کو سمجھ کر اس کی مطابق زندگی گزارنا، یہ تو سب سے بڑا اعلیٰ جو مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جن لوگوں نے سنا ان کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ کے کلام کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا بتقاضۂ بشریت، جو جس کوئی اس کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہے، مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ مولا درگزر فرما دے۔ ہم کمزور ہیں، ہم تیرے مسکین بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے۔ مولا تو اپنے شان کریمی سے تیرے کلام کا حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، کہیں پہ کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو درگزر فرما اور معاف فرما۔ بہت بہت مبارک ہو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔